کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رمضان المبارک کی تیاری اسی شعبان المعظم میں کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال کے اندر اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے حضور علیہ السلام شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، فرمایا رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا جو رمضان ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ اور امت کے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اپنے محبوب کی امت پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور نار جہنم سے آزاد ہونے کی اللہ پاک خوشخبری بھی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ اور پھر اسی مہینے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب آتا تو آپ دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں رجب میں اور شعبان میں اپنی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچا دے، یعنی رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما۔ اور شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اس میں، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ شعبان کا مہینہ گزرتا گزرتا بالآخر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا، اور شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے پھر ملا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو شعبان المعظم میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ابتدائی دنوں میں تم روزے رکھو، اور جو آخری ایام ہیں یعنی 15 شعبان المعظم کے بعد پھر اس میں روزے رکھنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود روزے رکھتے ہیں تو پھر آپ نے منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کہ ایک روزہ اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی برکت ہے کہ انسان پورا سال روزے رکھتا رہے اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رمضان المبارک کے ایک روزے کا اجر ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تیار کیا کرتے تھے، اور وہ جو کمزور افراد تھے جنہیں کمزوری کے باعث پھر رمضان المبارک میں دقت ہوتی، جو رمضان المبارک میں صحت کو بحال نہ رکھ پاتا کمزوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ پھر آخری ایام جو ہیں شعبان المعظم کے اس میں اتنی کثرت سے روزے نہ رکھیں۔ اب یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور جس کو اتنی برکتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے دی،
وہ مہینے کی خاص اہمیت ہے کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. تو ہم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے سال میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جتنا شعبان المعظم میں رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس شعبان کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں تو میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. تو شعبان المعظم کے مہینے کی خاصیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی. وہ کیا کہ اس کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور پھر ایک سال سے دوسرے سال تک حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال سے دوسرے سال تک بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس سال میں جس کا فیصلہ ہونا ہے کہ اگلے سال تک اس دنیا سے کس نے جانا ہے اس کا نام اللہ پاک لکھ لیتا ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تلقین فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو اس مہینے کے اندر اپنی کمر کس لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں چونکہ مہینہ ہے اور پورا مہینہ بھوک سے پیاس سے گزارنی ہے. شدید عرب کی گرمی تھی، پاکستان میں بھی گرمیوں کے روزے بہت شدید ہوتے ہیں، تاکہ اس کے لیے انسان پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، رمضان المبارک میں روزوں کے لیے تیار کر لے. اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو انسان بندہ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جائے نا تو کپڑے اچھے پہنتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، تاکہ بادشاہ بڑے آدمی کے بارگاہ میں جا رہے ہیں انسان اپنے آپ کو گندا میلا کچیلا نہ لے کر جائے. اور یہ تو سلطانوں کا سلطان ہے، وہ تو مالک کل کائنات ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب اس کے مہینے میں انسان داخل ہو، جب پہنچے تو اس کا من دھلا ہوا ہو، اس کا تزکیہ پہلے سے ہوا ہو، وہ گناہوں کی لت پت زندگی کے اندر سے معافی مانگ کر اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو تو اللہ کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جائے، اللہ کا فضل ہو، اس کا کرم ہو. تو پھر ایسا نہیں کہ جس طرح جو ہماری حالت ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان آیا نمازیں بھی شروع، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، مسجد کے اندر باقاعدگی کے ساتھ ہماری حاضری ہوتی ہے. نہیں، یہ صرف رمضان میں نہ ہو بلکہ رمضان سے بھی پہلے شعبان المعظم کا یہ مہینہ عطا کر دیا کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. اگر کوئی ناراض ہے تو منا لو، اگر کسی پر تم نے ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لو، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق اس کو پہنچا دو، دے دو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں انتقال کر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالکل پاک صاف اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ عطا کیا وہ ہے شعبان. جیسے موسم بہار ہے نا، موسم بہار، تو موسم بہار سے پہلے ایک اور موسم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں موسم خزاں. کیا کہتے ہیں؟ موسم خزاں. اور موسم خزاں میں
آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوائیں ایسی چلتی ہیں کہ اس میں درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں جو آنکھوں کو اچھے نہیں لگتے وہ درختوں سے جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بہار آتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو کونپلیں نہیں لگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ دوستو اسی طرح شعبان کا مہینہ جو ہمارے روحانی درخت پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پتے خشک ہو گئے ہیں، شعبان میں ایسی ہوائیں چلتی ہیں اور ایسی راتیں آتی ہیں اور ایسے دن آتے ہیں کہ ان ہواؤں سے ہمارا روحانی درخت اور اس کے خشک پتے جھڑ کر زمین پر گر جاتے ہیں، تاکہ رمضان کی بہار آئے، اور رمضان کی بہار پر جو نیکیوں کی کونپلیں ہوں گے، پھر جو بھی ہمارے پاس آئے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ بن جائے، جو بھی اس کو دیکھے اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ نیکیوں کے پتے، حسنات کے پتے، خیرات کے پتے، پھر اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اس روحانیت کے باعث۔ تو رمضان کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، اور بہار کے مہینے میں ہی اگر انسان اللہ کی رحمت کو نہ لوٹے تو پھر اس سے کم تر انسان ہی کوئی نہیں ہوگا، بدبخت ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کے اندر کوشش کریں، بہت زیادہ نہ صحیح مگر 2 نفل بڑھا دیں، روزے بہت زیادہ نہ صحیح، پیر کا روزہ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا ہی کرتے تھے، تو پیر کے دل کا روزہ رکھ لیں۔ کتنے پیر آئیں گے؟ 4 آئیں گے۔ جمعراتیں کتنی آ جائیں گی؟ 4 آ جائیں گی۔ تو آپ کو روزہ رکھتے وقت رمضان المبارک میں کسی قسم کی دقت اور تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے تو پھر مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ بندہ کسی بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے، اب دنیاوی بادشاہ سے ملنے کے لیے آپ کو اس کے سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے، سب آرڈینیٹ سے ملنا پڑتا ہے، اس کے وزیر سے ملنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی سلطان ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر وزیر اعظم ہے یا صدر مملکت ہے، اس سے ملنا ہے تو اس کے ملنے کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ وہ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں؟ کسی سیکٹری سے مل کر آپ کو وقت لینا پڑتا ہے، پھر وقت مل جاتا ہے، اس وقت میں ہوتا کیا ہے؟ سیکٹری کہتا ہے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہو، پہناوا اچھا ہو، پہناوا اچھا ہو، بڑے آدمی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وقت مختصر ہو، اور جو بات کرنی ہے اسے لکھ کر لے کر جانا، زائد بات نہیں کرنی۔ یہ اس کی بارگاہ کے ادب کے تقاضے ہیں جو اس کا سب آرڈینیٹ اس کو سکھا رہا ہے۔ اور پھر اپنا مدعا بیان کرنا ہے۔ مدعا بیان کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ تمہیں اپنا مدعا بیان کر کے، اپنا سوال کر کے مدعا کا جواب مل جائے، سوال کا جواب مل جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کا بادشاہ، مگر وہ ہے سلطانوں کا سلطان، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک کل کائنات، بحر و بر، شجر و حجر، نباتات و جمادات، شمس و قمر، پوری کائنات کا مالک۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہاں پر، بندہ ہے۔ اگر کپڑے پہنے ہیں کوئی نہیں کہتا، پہنے ہیں تو دے گا، نہیں پہنے تو نہیں دے گا، نہیں، جس بھی حالت میں ہو، جہاں کہیں ہو، اس کی بارگاہ میں پہنچو، وہ عطا کرتا ہے۔ اور وہاں پر اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ہرڈل نہیں ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کا مدعا آپ کے دل میں ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ کیسا بادشاہ؟ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ ادھر بادشاہ آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھا دنیا کا، وہ بادشاہ آپ سو رہے ہیں، سو کر اٹھیں، برش بھی نہیں کیا، آپ نے کہا مولا کرم نوازی کر دینا، وہ کہتا ہے ہم نے کرم کے پلڑے تیرے لیے تو بھر کر رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے باری تعالیٰ رزق دے دے، فرمایا لے لے،
اولاد دے دے، لے لے، جو چاہتا ہے مانگ، ہم تجھے عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس بادشاہ کے لیے وقت متعین ہے، اس بادشاہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا، مانگنے والا، سائل جب بھی مانگتا ہے اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ارے اس کے محبوب کا دروازہ نہیں کبھی بند ہوا؟ وہ خود کہتا ہے محبوب اگر یہ آپ کے در پر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، عطا کرنا ہے۔ کسی نے کہا حاتم تائی بڑا سخی تھا، 7 دروازے تھے، ایک دروازے سے سائل آیا، اس نے پکڑ کر دے دیا، پھر وہی سائل دوسرے دروازے پر آ گیا، پکڑا دے دیا، وہی سائل تیسرے دروازے پر آیا، جو مانگا پکڑ کر دے دیا، دروازے بدلتا رہا حتیٰ کہ 7ویں دروازے پر آیا، سائل کو جھڑکا نہیں حاتم تائی نے، جو مانگا، جتنا مانگا حاتم تائی نے دائیں بائیں نہیں دیکھا اور اس کو دے دیا، عطا کر دیا۔ کسی نے کہا حاتم تائی معاذ اللہ بڑا سخی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس ایک بار دیتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا جو اس کی سمجھ میں آیا، ارے آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا دیکھو۔ وہ جو حاتم تائی کے دروازے سے پہلی بار سائل آیا تھا، کچھ کمی تھی تبھی تو دوسرے دروازے پر آیا، ارے دوسرے پر بھی کمی تھی تو تیسرے پر آیا، تیسرے پر کمی تھی چوتھے پر آیا، چوتھے پر کمی تھی 5ویں پر آیا، کمی تھی 6 پر آیا، کمی تھی تو 7ویں دروازے پر آیا۔ مگر جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا، ایک بار آتا، میرے مصطفیٰ اس کی جھولی کو اتنا بھر دیتے کہ کبھی دوسری بار مانگنے کی حاجت باقی نہ رہتی۔ تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر سائل آ جائے، ایک بار دے دیں، دوسری بار محتاجی نہیں ہوتی۔ ارے جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام داتا ہو اور گنج بخش ہو کہ کوئی ان غلاموں کی بارگاہ میں آ جائے، خواہ خواجہ اجمیر ہو، خواہ بابا فرید ہو، خواہ ہم جیسے گنہگار، اللہ کے اس ولی جو امت محمدی کے اندر ایک فرد ہے اور خاص فرد ہے، جب اس کی بارگاہ میں آئے تو وہ نہیں کہتا جا دفع ہو جا ہماری بارگاہ سے، کیا لینے آیا ہے؟ نہیں، اگر حضرت داتا ہیں اور گنج بخش ہیں اور خزانے بانٹنے والے ہیں تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا اور پھر اس رب کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن رب بھر بھر کر لوگوں کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے 70 ہزار کی ٹولیاں، فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے۔ پھر کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں تو بھیج دیا۔ کچھ ہمارے چاہنے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک بار پانی پلایا تھا، فرمایا اچھا جاؤ اسے بھی لے جاؤ، تو وہ آگے پھر 70 ہزار افراد اپنے ساتھ لیتے چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہوتے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت اپنے عروج پر ہوگی، اس کا کرم اپنے عروج پر ہوگا، بندہ دیکھے گا کہ یہ ہے میرا رب، یہ ہے کریم نواز، یہ ہے کرم کرنے والا، یہ ہے غریب نواز۔ تو اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ بخشش فرمائے گا۔ پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں سب ایک جیسے ہی تو ہیں، سب ایک جیسے ہی تو ہیں، اسی طرح زمینیں بھی اللہ کی ہیں، سب ایک جیسے، مہینے بھی ایک جیسے ہیں۔ اگر مہینے، اگر زمینیں، اگر لوگ سب ایک جیسے ہوتے تو ہر کسی کی ذہانت بھی ایک جیسی ہوتی، جبکہ ایسا بولیں نہیں ہے، راتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، بندے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتاؤں کہ اہل جنت کون لوگ ہیں؟
अला उखबिरुकुम बि अहलिल जन्नह, खबर दूं तुम्हें अहले जन्नत की? जी या रसूल अल्लाह, बता दें। फरमाया कुल्लु ज़ईफिन मुतज़ईफिन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। फरमाया अल्लाह के बंदे की पहचान ये है कि वो अल्लाह की कसम जब खाकर कुछ कह देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर वो उसको फिर सच करके दिखाता है, सच कर देता। यानी एक जगह फरमाया रुब्बा अशख़स अख़बर, जब तुम अल्लाह के बंदों को देखोगे उनके बाल परागंदा होंगे, मट्टी से दाढ़ियां अटी हुई होंगी, मगर खुदा की कसम खाकर कुछ कह दे तो रब को अपनी इज्जत की कसम उनकी कही बात को फौरन कबूल कर लेगा। और फिर फरमाया तुम्हें बताऊं, खबर दूं अहले नार की कि जहन्नमी लोग कौन हैं? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जव्वाज़िन मुस्तकबिरिन। फरमाया जो तबीयत के अंदर बहुत ज्यादा सख्त हैं, ये निशानी है कि वो जहन्नुम की तरफ जाने वाले। जव्वासन, फरमाया झगड़ालू जो हैं, हर वक्त झगड़ा करने की पोजीशन संभाल कर रखते हैं कि कब मौका मिले किसी से झगड़ा करें। फरमाया ऐसे लोग जहन्नुमी हैं। जहन्नुम की निशानी है कि ये जो अमल है इनका जहन्नुम की तरफ लेकर जाने वाला। मुस्तकबिरिन, तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले, हमा वक्त मेरी गाड़ी से अच्छी गाड़ी किसी की नहीं, मुझसे अच्छा कपड़ा ही कोई नहीं पहनता, मुझसे अच्छा कलाम ही कोई नहीं करता, मुझसे अच्छी तो तकरीर ही किसी को नहीं आती, मुझसे बड़ा तो खतीब ही कोई नहीं है, मुझसे बड़ा तो आलिम ही कोई नहीं है, मुझसे बड़ा तो दौलतमंद ही कोई नहीं है, मेरे से बड़ा तो ताकतवर ही कोई नहीं है। फरमाया इस तरह का गुरूर, फरमाया तुम्हें जहन्नुम की आग में धकेल लेगा। ये कौन फरमा रहा है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता ये चला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अल्लाह की कसम खाकर कह दें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कही बात को फौरन पूरा करता है, कबूल करता है। इसी तरह फरमाया, इसको हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुछ रातें ऐसी हैं, उन रातों में फरमाते हैं 4 रातें ऐसी हैं कि उनके जो दिन हैं वो रातों जैसे हैं और जो रातें हैं वो दिनों जैसी हैं। कैसी हैं? फरमाया अरबाउ लयालिहिन्ना का अय्यामिहिन्ना। फरमाया 4 रातें ऐसी हैं जो अपने दिनों की तरह हैं। व अय्यामुहुन्ना कलयालिहिन्ना। फरमाया 4 दिन ऐसे हैं जो अपनी रातों जैसे हैं। यबर्रल्लाहु फीहिन्नल कसमा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन रातों में और दिनों में अपनी बारात को तकसीम कर दिया है। वयुतिक फीहिन्नन नसमा। और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन रातों में जिसने जाग लिया, उनके दिनों में जिसने इबादत कर ली, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उन गुनहगार लोगों से अजाब को दूर कर लेगा, अजाब से उन्हें बचा लेगा। वयुती फीहिन्नल जज़ील। फरमाया वो जो नेक आमाल करने वाले हैं उन रातों के अंदर और उन दिनों के अंदर, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अजरे बेबहा अता फरमाएगा। और वो रातें आगे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रातों का फिर जिक्र किया। फरमाया लैलतुल क़द्री, वो शबे कद्र है, वो रमजान की 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं 25वीं 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं और 30वीं। फिर उनमें भी फरमाया अगर मेरे नूर को तलाश करना है तो फिर 22 24 26 28 और 30 नूर तो इसमें भी है, मगर उनमें कुछ रातें ताक बना दी, 21 23 25 27 29। फरमाया इनमें मेरा नूर तलाश करोगे तो मेरा नूर इनमें जाहिर है, ढूंढने वालों को इसमें बेनिकाब मेरा नूर मिल जाएगा। इनमें कोई भी शब कद्र है। और औलिया किराम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात 27वीं, और अक्सर ऐसा हुआ कि 27वीं रात जो होती है वही शब कद्र, मगर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तखसीस नहीं फरमाई। लिहाजा जो मुअतकिफीन हैं, एतिकाफ करने वाले, वो 10 दिन उसी शब कद्र, और वो शब कद्र है क्या? फरमाया लैलतुल कद्र
وہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے رات۔ یہ رات اللہ ہی کی رات ہے جو آج رات بھی آئے گی، آج بھی آئے گی جو رات، مگر وہ کیسی رات ہے کہ جو فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر، وصباحها، اور اس کی صبح، لیلۃ القدر اور اس کی صبح۔ جو بھی اس میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کر لے، فرمایا اسے گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ ولیلۃ عرفہ، حج جہاں پڑھا جاتا ہے، حج کے لیے میدان عرفات میں جہاں جایا جاتا ہے، فرمایا وہ عرفہ کی رات اور وہ عرفہ کا دن، فرمایا وہ بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ وصباحها، اس کا دن، ولیلۃ النصف من شعبان، اسی شعبان کی 15ویں شب۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، جو کہتے ہیں یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں کیا رکھا ہے، یہ کیوں مناتے ہیں، مسجدیں کیوں سجاتے ہیں، ذکر کیوں ہوتا ہے، محافل کیوں ہوتی ہیں؟ ارے بدبختو، پڑھو تو صحیح حدیث میں ہے کیا، حدیث بتا کیا رہی ہے؟ تمہارے لیے سبھی راتیں ایک جیسی ہوں گی، مگر میرے آقا نے فرما دیا یہ رات ان ساری راتوں سے جدا ہے۔ کون سی؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جو اس رات میں جاگے گا، وقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کو قریب کر لے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وصباحها، اور اسی رات کی صبح بندہ روزہ رکھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ بھی بڑا پسند ہے۔ ولیلۃ الجمعۃ، ولیلۃ الجمعۃ، یہ جو رات گزری ہے نا، رات گزری ہے جمعے کی رات، ہر جمعے کی رات، فرمایا ہر جمعے کی رات اللہ اپنے بندوں پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے۔ وصباحها، اور اس کی صبح میں بھی اللہ رب العزت بندوں پر اپنی خاص کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو جمعے کا دن ہے، اس کے لیے فرمایا یہ جو جمعے کے دن میں آپ بیٹھے ہیں، تو جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الایام کہا۔ کیوں کہا؟ دن تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، راتیں بھی ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر جمعے کا دن اس کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، فرمایا تمہارے ایام میں سے جو سب سے افضل دن ہے، فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ یا رسول اللہ، جمعے کا دن اتنا فضیلت والا کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، وفیہ قبضہ، اور ان کی روح مبارک کو اسی دن قبض کیا گیا، وفیہ النفخہ، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، یہ سور سواد سے ہے، سور پھونکا جائے گا، فرمایا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، وفیہ الصاقہ، ایک چیخ ہوگی قیامت کے دن، فرمایا وہ چیخ، وہ آواز شدت والی آواز، فرمایا وہ بھی جمعے کے دن ہوگی۔ پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا جب جمعے کا دن پالو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اس میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن آ جائے یا جمعے کی رات ہو، فرمایا اس میں مجھ پر کثرت سے کیا کرو؟ درود پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک
वक़त अरिमता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आपका विसाल हो जाएगा, आप अपनी कब्र अनवर में दाखिल हो जाएंगे, तो उसके बाद आप किस तरह दुरूद सलाम सुनेंगे, कैसे पहुंचाया जाएगा? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला, ए मेरे सहाबा, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सहाबा और मेरी उम्मत के वो लोगों जो ये समझते हो कि नबी अपने कब्र में गया माअज़ल्लाह और नहीं रहा, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को और जमीन के जानवरों को और जमीन की हर चीज को मना कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को हाथ भी नहीं लगाना। तो नबी अपनी कब्र में जिंदा है। इसी तरह फरमाया कि ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म है, ये शाबानुल, इसमें कसरत से दुरूद क्यों पढ़ा जाए? कसरत से दुरूद क्यों पढ़ा जाए? जुमे के दिन भी कसरत से दुरूद, और ये शाबानुल मुअज़्ज़म में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो। क्यों पढ़ें? इसलिए कि वो जो आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये आयत नाजिल ही शाबानुल मुअज़्ज़म में हुई है। लिहाजा इस महीने में आप कसरत से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। और दुरूद का माना मैंने बता दिया, करीब करना। अरे अगर करीब होना चाहते हो इस महीने में, इसीलिए फरमाया शाबान शहरी, अगर करीब होना चाहते हो मेरी बारगाह में तो मुझ पर कसरत से इस महीने में दुरूद पढ़ो। और अगर करीब होना चाहते हो अल्लाह के तो रमजान में रोजे और कसरत नमाज और रुकू और नमाज तरावी के जरिए अल्लाह के करीब हो जाओ। एक बंदा था, आखिरी बात, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह। एक बादशाह था, वो कहीं शिकार के लिए निकला तो चलता चलता रास्ता भटक गया। उसने देखा दूर एक दिया जल रहा था। वो उस दिए की रोशनी देखकर उसकी तरफ लपका, भागा कि जंगली जानवरों से मेरा बचाव हो जाएगा। रात का वक्त था, वो पहुंच गया वहां एक झोंपड़ी में एक गरीब मिस्कीन, जिसकी ना औलाद थी ना बीवी बच्चे, कुछ भी नहीं था, बस वो दरिया से पानी निकालता, सब्जियां खुद उगाता, जो मिलता खा पी के गुजारा करता। बादशाह वहां पर पहुंचा। अब उसने बताया नहीं मैं बादशाह हूं। उस शख्स ने सारी रात उसकी खिदमत की। जब दिन हुआ तो उसको अपने गंदे हाथों से पराठा बना के दिया। बादशाह ने खा लिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं। उसने कहा मुझे जानता है? कहा नहीं। कहा कि मैं इस रियासत का बादशाह हूं। उसने कहा मैं कैसे मान लूं तो बादशाह है। उसके हाथ में अंगूठी थी, रिंग थी, उसने उतारी और उसने दे दी। उसने कहा कि कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तुझ पर, कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, तो ये अंगूठी लेकर आ जाना। इस रियासत का बादशाह मैं हूं। मैं शिकार करता करता भटक गया था, ये अंगूठी ले आना। अगर दरबार में कोई रोके तो उसको ये अंगूठी दिखा देना, वो तुम्हें मेरी आराम गाह तक पहुंचा देगा। इतनी ताकत थी उस रिंग के अंदर। उसने पकड़ के अपनी रख ली अंगूठी। महीने गुजर गए, बिलाखिर दरियाओं के पानी खुश्क हो गए, कहत साली का जमाना आ गया। कुछ उगता था, उगना बंद हो गया, पानी बहता था, बहना बंद हो गया। भूख प्यास उसकी शिद्दत इतनी थी कि उसे ध्यान भी नहीं रहा कि किसी बादशाह कोई मेरे पास आया था और उसकी खिदमत की थी और उसने अंगूठी दी थी। जब यहां तक कि अगर एक दिन भी और जिंदा रहता तो शायद मर जाता, उसको याद आया, ओहो बादशाह ने मुझे अंगूठी दी थी। उसने अंगूठी निकाली कहीं से, अंगूठी निकालकर बादशाह के महल की तरफ चला गया। आगे दारोगा था, उसने रोका, उसने अंगूठी दिखाई, उस साइड पर हो गए। उसने कहा वेलकम, अंदर आ गया। अंदर आराम गाह पर बड़े जो चौबदार होते हैं, जो नेजा रखकर बादशाहों के महल्लात में होते थे, वो सिक्योरिटी ने रोका। उसने अंगूठी दिखाई, उन्होंने आराम गाह का दरवाजा भी खोल दिया।
جو ہی وہ بادشاہ کی آرام گاہ میں اس نے قدم رکھا، کیا عجیب عالم دیکھتا ہے کہ وہی بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھا، اپنے بستر پر نہیں ہے، کسی بڑے عالی شان منصب پر اور صوفے پر وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ کہاں تھا؟ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، اور کہتا تھا اونچی آواز میں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سلطانوں کے سلطان، آقاؤں کے آقا، سب سے بلند، سب سے عظیم اور اعظم، میں تیرا نوکر، میں تیرا خادم۔ مجھے لوگ دھوکے سے بادشاہ سمجھتے ہیں، مگر انہیں کیا پتا کہ یہ میری ساری بادشاہت مولا تیری عطا سے ہے۔ جب اس بندے نے یہ الفاظ سنے، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں اس بادشاہ کو چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ سے بھیک مانگنے آیا ہوں؟ بس اس کی آنکھیں برس پڑی، چھلک گئی، اس کا دل دہل گیا، تڑپ گیا، واپس مڑنے لگا۔ نزدیک ایک گلدان تھا، نیچے گرا۔ اچانک بادشاہ نے کہا میری آرام گاہ کے پاس کون ہے؟ بادشاہ فوراً سجدے سے اٹھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کون ہو؟ کہا یاد کرو میں نے ایک مرتبہ تمہاری خدمت کی تھی۔ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اس نے اٹھایا اور اپنے بستر پر بٹھایا۔ اس نے کہا تیرا تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا آج میں دوں گا۔ اس نے کہا جو چاہیے تھا مجھے مل گیا، مجھے مل گیا۔ کہا کیا چاہیے تھا اور کیا مل گیا؟ کہا غربت تھی، 2 نوالے لینے آیا تھا، مگر جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، ارے میں نے تو دیکھا ہے تو خود کسی کا منگتا ہے، تو میں بھی اسی بادشاہ کا منگتا کیوں نہ بنوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بس اس نے اس بادشاہ کو چھوڑا اور پھر مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ وہ ویسی 2 ریاستوں کا بادشاہ بن گیا۔ مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دو۔ آقا نے فرمایا تمہاری سوئی گم ہو جائے تو گھر میں رولا نہ ڈالا کرو، مولا کو کہو مولا سوئی گم ہو گئی ہے، وہ عطا کر دے گا، وہ دل میں ڈال دے گا۔ لوگوں جو اللہ کو ایگزسٹ نہیں، اللہ ایگزسٹنس ہے اس کی موجودگی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ صرف عقائد اور نظریے کی حد تک نہیں ہے ہمارا رب، وہ ہمارا رب ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ اپنے مولا سے مانگتا ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، ارے تمہاری گریہ ازاری سے پہلے تمہارا مالک سنتا ہے، عطا کرتا ہے۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا میں اللہ سے مانگوں توبہ کروں تو وہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا کیسی بات کرتا ہے، ارے وہ پہلے معاف کرتا ہے پھر توبہ کو قبول کرتا ہے اور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا اس کا بندہ بنائے، عاجز بندہ بنائے، اور اس شعبان المعظم میں رمضان کی تیاری خوب سے خوب تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔